السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا پروگرام ہمارا مجرد آپ کے پیغامات کے اوپر مشتمل ہوگا۔ 18 نومبر سے کے اور اس کے بعد کے پیغامات ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اکانومی تک محدود رکھا کریں اس کو، آپ دنیا بھر کے معاملات اس میں لے آتے ہیں۔ ہمارا یہ سیکھنے سکھانے کا پروگرام جو ہے گزشتہ کم از کم 13-14 سالوں سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے ہم جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے، میرا خیال کسی عجیب و غریب نمبر سے آیا ہے، اس کو سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ آپ سے ایک سوال سر پوچھنا تھا۔ یہ باقی لوگوں نے تو چلیں کوئی وقت کے بہاؤ میں پی ٹی آئی جوائن کی ہوگی، تو جبکہ ریئل انالیسس یہی بتاتا ہے کہ کس پارٹی کے دور میں کتنی اکنامک ڈیولپمنٹ اور اسٹیبلٹی آئی۔ تو یہ احمد نورانی صاحب ہیں، حالانکہ بڑے ایک اچھے جو ہے تحقیقاتی صحافی ہیں، تو وہ بڑا پی ٹی آئی کے حق میں اب بول رہے ہیں، فیور میں، تو اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ آیا کہ پی ٹی آئی صحیح جماعت اب بن گئی ہے، یا یہ ہے کہ باقی دیکھنے کے بعد صحیح لگنے لگ گئی ہے، یا یہ ہے کہ ان کا اس طرف جھکاؤ صرف زیادہ ہو گیا ہے؟ دیکھیے، احمد نورانی صاحب کا ایک مسئلہ ہے۔ احمد نورانی صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کے اداروں نے، جن میں فوجی زیادہ ہیں، پاکستان کے ایک ادارے نے، فوجی ادارے نے، خفیہ ادارے نے اٹھا کے پھینٹ کے پھر ان کے لیے زندگی اجیرن کی، اور اتنی اجیرن کی کہ وہ پاکستان میں کام نہیں کر سکتے، پاکستان میں رہ کے سروائیول نہیں لے سکتے۔ اچھا، ہر بندے کی اپنی کچھ زندگی کی حماقتیں بھی ہوتی ہیں جو اس کے گلے میں پڑ جاتی ہیں، جس کے اندر ان کی دوسری شادی بھی شامل ہے۔ وہ ان کا جذباتی فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے کیا ہے۔ اب چونکہ ان کا خیال ہے کہ فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہو گئی ہے، تو اب انہوں نے فوج کے ہر مخالف کو گلے لگانا ہے۔ یہ سمپل ان کا زندگی کا اصول یا فارمولہ ہے، جسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے تحت جو ہے وہ یہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں آج کل۔ ان کے رویے کو آپ اس پس منظر میں سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اگلا پیغام جی السلام علیکم دادا جی، صحیح درس کر رہا ہوں۔ اچھا دادا جی، میں کل آپ کا ایک پروگرام جو سن رہا تھا، اس میں آپ نے بڑی کیلکولیشنیں کی تھی جو ڈالر اور روپے کے حوالے سے اسٹاک مارکیٹ کی جو گیپ ہے، کہ جب ہماری مارکیٹ 52,000 پہ تھی تو اس وقت ڈالر کا ریٹ تقریباً 100 تھا، اب وہ ٹرپل ٹائم زیادہ ہے، اور یہ ٹرپل ٹائم زیادہ ہے ہی ہماری، اس کو اگر کیلکولیشن کی جائے تو یہ تقریباً 1.5 لاکھ پوائنٹ تک جانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ میرا صرف اس میں کویشچن صرف یہ تھا، تو پھر اگر یہ گریجولی اس نے ظاہر اپنے انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور جو بھی اس کا طریقہ کار ہے آگے بڑھنے کا، تو پھر آپ ڈسکریج ابھی کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ انویسٹمنٹ کا ٹائم اب گزر چکا ہے؟ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو لانگ ٹرم ہولڈرز ہیں، جنہوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو میرا اس کو اس حوالے سے کیا ان کو اپنے جو شیئرز ہیں، منتھ کے شیئر جو ہیں، اس میں کیا ان کو فردر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے پوچھنا یہ تھا، میں راستہ فرمائیے گا کہ یہ جو 100 سالہ معاہدہ تھا سلطنت عثمانیہ کا، جو 2023 میں ختم ہوا یا ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کیا جو تبدیلی آئے گی ترکی کو، کیا اس میں ملے گا، یا کیا جو دوسرے ملکوں کے سلطنت میں قائم ہیں ان کے علاقے کیا وہ چھوڑتے ہیں؟ میرا نہیں خیال وہ چھوڑیں گے، یا ان چیزوں میں کیا تبدیلی کیا رونما ہوگی کہ جو ہم کوئی سنتے ہیں کہ جی 2023 میں معاہدہ ہو ختم ہو رہا ہے؟ تو پہلی بات پہلے دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ چاہتا ہوں، اس لیے میں واحد آدمی تھا جو پچھلے کم از کم 2.5 سال سے یہ شور مچا رہا تھا، آپ کی منتیں کر رہا تھا، آپ کے ترلے کر رہا تھا۔ اب جو لوگ کما رہے ہیں مجھے کچھ نہیں دے کے جا رہے، اور نہ میں ایک آنے کا روادار ہوں ان سے، میں اپنے رب سے اس کا اجر مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا رب مجھے دیتا بھی ہے۔ اچھا، میں اس وقت آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ٹائم ہے،
30 रुपए साल का मुनाफा देने वाला शेयर 60 रुपए के ऊपर आपको दस्तयाब है। यार को खुदा का खौफ कर, इसका मतलब है किसी और वजह से उसकी कदर नीचे आई हुई है। 30 रुपए साल का प्रॉफिट देने वाला शेयर 300 रुपए का होना चाहिए, वो 60 रुपए पे फिर रहा, ठीक है ना। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप 60 रुपए पे खरीदे या 48 रुपए पे, 48 पे भी आया था, 48 रुपए पे खरीदे। आपने कहा नहीं, हमने तो 125 पे जाके खरीदना था। खरीदो फिर। स्टॉक मार्केट, अब आप मेरे से एडवाइस ना लें, मुझे तकलीफ होगी आपको दोबारा उस मौजू के ऊपर एडवाइस देते हुए, क्योंकि मैंने आपको 48 रुपए पे, 49 रुपए पे, 50 रुपए पे खरीदने की बात कही थी, आपने नहीं खरीदा। आपके मरूजी हालात हो सकते हैं, ठीक है ना, आपके पैसे इधर उधर हो सकते हैं। तो अब जब उसकी रेट बढ़ के 48 रुपए से 128 रुपए हो गया है, अब आप दोबारा आए के खरीद लें। मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? उलथा नहीं मारना चाहिए आपके मुंह के ऊपर, चुप होकर इधर उधर देखना शुरू कर देना चाहिए। यार जब मैंने आपसे कहा था तब आप लेते तो मज़ा आता ना। 48 रुपए से बढ़ के वो 300 रुपए पे जाता, अब आप 120 पे खरीदेंगे, जाना फिर भी उसने 300-325 रुपए पे, लेकिन मेरा नहीं है। तो खरीदें सर स्टॉक मार्केट में। अगर आप पहले मौजूद हैं तो फिर तो ज़रूर लेन देन करें, किसी शेयर में से निकल जाएं, किसी में से घुस जाएं, इधर से फुद के इधर चले जाएं, उधर से फुद के इधर चले जाएं। हफ्ता एक शेयर खरीदने, मज़ा नहीं आया, ओके इसको बेचने, इधर ले ले। चलती इस तरह की मार्केट में तो बंदा बड़ा मौजें करता है। इस दौरान आप अगर कोई गलती भी कर बैठेंगे ना तो ये मार्केट उस गलती को कवर कर दे, क्योंकि बढ़ती जा रही। कुछ शेयर चल पड़े हैं, कुछ ने चलना है। जिन्होंने चलना है उनके ऊपर जनाब नज़र रख के बैठ जाए कि इस लेवल से ऊपर गया तो मैंने ख़रीद लेना है। ये इस तरह की नज़र रख के बैठ जाए आप, ठीक है ना। तो बहरहाल ये था। तो मैं इस वजह से कहा कि अब आप आ जाएं कि जी मैंने अकाउंट खोलना है स्टॉक मार्केट के अंदर, मुझे अकाउंट खोलने का तरीका तो बताएं पहले। मैं उनके लिए मैंने कहा था कि नहीं आप तशरीफ़ ना लाइए, जो लोग मौजूद हैं वो खरीदें, खेलें मार्केट के अंदर। अभी तो पानी आया है समंदर में, दरिया में, अभी तो नहाने का मज़ा आएगा। नहाएं, खुल के नहाओ, खुल के खाओ तो खुल के नहाओ। लें जनाब, दूसरी बात आपने ये जो बताई है कि 100 साल पूरा हो जाना है सल्तनत उस्मानिया वाला, मेरा ख्याल यही बात आपने कही। आवाज़ आपकी बहुत कम होती है, पता नहीं उच्ची आवाज़ से पैसे लाग देने यार, हैं मैसेज तो उड्डा ही आना होता। तो भाई वो सीधी बात बताऊं, तैयब अर्दवान साहब का इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन के लिए वो सल्तनत उस्मानिया का नारा लगाते हैं और फिर वोट लेके तो दोबारा सो जाते हैं अगले इलेक्शन के लिए। 4 टर्मा गुजार लिया ने बाबे ने, अजे भी जान छड्डन का कोई मूड नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, ताहिर बोल रहा हूँ सरगोदा से। दादाजी एक बात आपसे कहनी थी। कुछ टाइम पहले आपने एक विशेष टिप्पणी की थी भाई इजनास के रेट कभी कम नहीं होंगे आने वाला जो अब टाइम है। तो इस दफ़ा मकई जोन सी है वो बहुत आपके इल्म में होगा, मकई के रेट जोन से हैं बहुत ही डाउन हो गए, और इस वजह से मैंने आपकी बात पे अमल किया था। 5-7 एकड़ मैंने मकई की फसल बीजी थी तो मुझे बहुत लॉस हुआ है। लॉस तो खैर नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट तो आ गई लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। वो भाईजान होल्ड कर लेते ना, वो रेट गिराते हैं। रफान वाले मोनोपोली कायम की हुई है उन्होंने, ठीक है ना, और इतने बुरे तरीके से वो इस्तेसाल करते हैं किसान का, कम तोलते हैं, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस किसान पे डालते हैं, और इसके बाद भी जिस रेट पे ख़रीदते हैं वो काबिल रहम रेट होता है, तो होल्ड कर लेते थोड़े दिनों के लिए। बाकी मार्केट में से भी तो फीड मिले हैं ना, सरगोदे के पास ही फैसलाबाद है, वहाँ पे कोई इतनी सारी फीड मिले हैं, उन्होंने डिमांड जनरेट कर देनी थी, रेट उठ जाना था, लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी और आप घबरा गए होंगे कि रेट ही कोई नहीं लगा। इसको होल्ड करने के बड़े आसान तरीके हैं मकई को, तो वो सीख लें किसी से। ये हमारे उकाड़ा के इलाके में सारे लोगों ने वो तरीके अपना लिए हुए हैं।
جی السلام علیکم دادا جی. میرا کویشچن یہ ہے, ریسنٹلی تقریباً 70 لاکھ روپیز 1 سال ہو گیا مجھے اسٹاک ایکسچینج میں مجھے انویسٹ کیے ہوئے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اچھے شیئرس میں انویسٹ کر دیں, جیسے میرے OGDCL میں, ایگرو فرٹیلائزر PSO میں, تو آپ کو ڈیویڈنڈ کی شکل میں تقریباً میں نے جو پیسے ریسیو کیے وہ 4 لاکھ پلس کیے. اگر یہی 70 لاکھ روپیز آپ کوئی ایگریکلچر لینڈ خریدتے ہیں, 1 ایکڑ, لیٹس سپوز 1 ایکڑ لینڈ آپ 70 لاکھ روپے کا لیتے ہیں, تو اس کا جو ٹھیکہ ہے سالانہ وہ آتا ہے تقریباً 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک. تو دادا جی کیا کسی شخص کو ایگریکلچر لینڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے یا اسے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا چاہیے, جبکہ اسٹاک ایکسچینج کا کیپٹل گین بھی زیادہ ہے اور اس کا ڈیویڈنڈ بھی کچھ نہ بھی کریں تو آپ کو پیسے اچھے ملتے ہیں, جبکہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر آپ محنت مزدوری کر کے 2 فصلیں اٹھا کے بھی آپ کو خرچہ نکال کے بھی تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ سالانہ بچتا ہے. اور جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ 1 سال کے اچھے شیئرز رکھ لیں تو اس کا ڈیویڈنڈ بھی آپ کو تقریباً, اگر آپ نے 70 لاکھ انویسٹ کیا تو آپ کو 4 سے 4.5 لاکھ روپے آتے ہیں. تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کسی شخص کو ایگریکلچر لینڈ میں جانا چاہیے یا اسے اسٹاک ایکسچینج میں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے اچھے شیئر میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ یہ ذرا کمپیریٹیو انالیسس کر کے مجھے بتائیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. عمار حمدانی, آپ پہلے فیصلہ کر لیتے اور پھر آپ نا میرے سے اس کے اوپر نا مہر لگوانے کے لیے نا پورے ذریعوں سے آنے کے لیے کبھی ڈائریکٹ فون کریں گے, کبھی واٹس ایپ کے ذریعے کال کریں گے. اب آپ یہاں پہ آ گئے, آپ نے خود ساری کیلکولیشن کر کے بتا دی ہے. اور بھائی بس ویسے بائی دا وے جن 3 شیئروں کا آپ نے نام لیا وہ ڈیویڈنڈ کے حوالے سے ماٹھے ترین شیئر سمجھے جاتے ہیں, سب سے کم ڈیویڈنڈ دیتے ہیں وہ. اگر انہوں نے آپ کو 4 لاکھ دیا ہے تو اگر آپ 70 لاکھ اچھا ڈیویڈنڈ دینے والے شیئر کے اندر لگا لیتے, ایگرو فرٹیلائزر اچھا شیئر دیں, اچھا ایک آپ کا شیئر ہے, PSO نے کوئی اچھا ڈیویڈنڈ نہیں دیا. PSO تو اس امید پہ چل رہا ہے کہ جس دن گورنمنٹ نے ان کو ان کے بقایا جات کا 10% بھی دے دیا تو PSO نے اچھل کے چھت کو بجنا ہے. ٹھیک ہے, اس امید پہ چل رہا ہے نا, پیسے تو ڈیو ہیں اس کے. اور دوسرا شیئر جو OGDCL بھی جو ہے وہ بھی پچھلے دنوں بہت زیادہ اس میں رہا ہے, مسائل کا شکار رہا ہے, لیکن بہرحال ایک سسٹینیبل دیتا ہے. تو یہ بہت اچھا شیئر دینے والے یہ نہیں سمجھے جاتے. بہت اچھا شیئر دینے والے پاور سیکٹر کے آج کل جو ہے آپ کو بڑھ گیا ہے, لیکن سیف پاور جو ہے مطلب 2600% اس کی ییلڈ ہے سالانہ, مطلب کہ اور وہ میرا خیال ہے 16 17 18 روپے پہ پھر رہا ہے. تو اس قیمت کے اوپر اسے نہیں ہونا چاہیے, مطلب میری عقل یہی کہتی ہے. لیکن سیف اللہ جو ہیں انتہائی 2 نمبر لوگ ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا ان کا. یہ جو سیف اللہ فیملی ہے نا, کلثوم سیف اللہ کے صاحبزاد خان, ان کا پتہ کوئی نہیں چلتا. اور اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے فارغ. ٹھیک ہے نا, یہ موبلنگ انہی کا ہی تھا نا, انہی کو لائسنس ملا تھا نا, لوکل پارٹنر تھے سارے. انویسٹمنٹ فارنر نے کی, اس کے شیئر ہولڈر بن گئے, اس کے بعد اپنے شیئر بیچ دیے اور پراپرٹی میں انویسٹ کر لیا. کیا ہوگا جی, اسلام آباد سے پشاور تک دونوں سائڈوں کے اوپر ہم جناب کوچا ہم محل بنا کے تم بیچے گا. پچھلے 20 سالوں تو پھنسے ہوئے جو تھے. تو اکنامکلی انتہائی فارغ ہے. ایک آدھ ہے میرا خیال جاوید, شاید عقل مند آدمی ہے ان میں سے, بھائیوں میں سے, باقی سارے نیلے ڈیسیژن ہے. اور یہ بھی شاید جاوید صاحب کا ہی پروجیکٹ ہے, جاوید سیف اللہ کا. تو میں اس لیے میں نے نہیں خریدا کیونکہ مجھے پتہ ہے پیچھے پاسے نیلا جات بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہاں. حالانکہ بہترین شیئر ہے اگر اس کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ویلیویشن کا اندازہ کیا جائے. تو میں بس عمار میں جو ہوں آپ کی عقل مندی کو داد دے رہا ہوں. اور ویسے بھی آپ کی فزیکل لمیٹیشن ہے نا یار, آپ تو کام نہیں کر سکتے نا. لیکن جو کھیت میں کام کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہاں سے تھوڑا سا نہیں پوری صلاحیت دی ہوئی نا. اگر اس کو صلاحیت دی ہوتی تو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہا ہوتا. پورا خاندان 4 سال کے بچے سے لے کے 40 سال کی ماں تک اس نے کام پہ لگائی ہوتی ہے, اور سال کا کماتا کتنا ہے 1 ایکڑ میں سے. ٹھیک ہے نا. تو چلے بہرحال ہمارا کام ہے آواز لگا دینا, کوئی سنے یا نہ سنے. السلام علیکم, محمد ہارون ملتان سے. دادا جی یہ بتائیے جو کچھ ٹرمز ہیں ان کی ذرا نا تھوڑی
سادہ الفاظ میں یا سادہ اپنی مارکیٹ کی, ہماری پاکستانی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. فیوچر بائنگ کو وڈی ٹرم نہیں ہے یہ. کھال جو ہوتی ہے نا, کھل یہ جانور کو نہیں ڈالتے کھلی, وہ اس کے کسی ٹریڈر سے جا کے پوچھ لی یار وعدہ کیا ہوتا ہے, وعدہ کتنے میں خرید, آج کل وعدے کا ریٹ کیا چل رہا ہے. اس کو ہم فیوچر بائنگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کھلی جو ہے یہ اپنا جون میں جا کے تو فراہم کروں گا, جون میں تم مجھے کتنے کی دو گے, اتنے کی دوں گا. ایلو سائی, ٹھیک ہے, سائی پکڑا کے آپ نے ایک ٹرک کھلی کا جو بک کر لیا جون کے اندر ڈیلیوری کا, اور ہم بیٹھے کہاں ہوئے ہیں, نومبر کے اندر. تو یہ وعدہ ہوتا ہے. میں اس 2 ٹرک جو میں نے بک کیے ہیں اس میں سے ایک ٹرک میں نے آگے بیچ دیا پروفٹ لے کے, ٹرک وہیں پہ پڑا ہوا. یہ فیوچر بائنگ یار پچھلے کم از کم 1500 سال سے ہو رہی ہے. قصور اس کا سب سے بڑا مرکز ہوتا تھا برے صغیر پاک و ہند کے اندر, جب یہ گورے بھی نہیں آئے تھے. تاریخ ہے اس دل کے اندر, سینے کے اندر. بھئی فیوچر بائنگ کا برے صغیر کا سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ قصور تھا کھلی کا. سندھ میں, پنجاب میں, ادھر جناب گرداسپور, جلندر تک جتنی بھی یہ کپاس لگتی تھی اور کپاس میں سے کھل نکلتی تھی, بنتی تھی وہاں پہ مقامی طور پہ, اس کھل کی فیوچر بائنگ جو تھی اس کا سب سے بڑا مرکز قصور تھا. جس طرح پوری دنیا کے اندر سرخ مرچ کا ریٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر ایک شہر ہے کنری کے نام سے, جس طرح چونری نہیں ہوتی وہ کوڑیاں جو لیتی ہیں, اس طرح کنری کے نام سے ایک شہر ہے, اور وہاں دنیا بھر میں مرچ وہاں سے سپلائی ہوتی تھی اونٹوں کے قافلوں کے اوپر. اس طرح یہ تو یہ ایسے گورے نے اس کا نام فیوچر بائنگ کر کے تو ہمیں پڑھانے آ گئے. یہی ہمیں تکلیف ہے, ہماری چیز ہی چوری کر کے, ہمارا علم ہی چوری کر کے ہمیں پڑھانے آ گئے. آگے چلتے ہیں. ایڈوانس کے سودے یا ایڈوانس کی پرچیز سٹا کی جی, سٹا لگایا جاتا ہے. سٹا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس نا آواز پہ مال اٹھانا, اس کو ہم پنجابی میں آواز کہتے ہیں. آواز پہ مال کیا اٹھانا کہ میں اس مارکیٹ میں کام کرتا ہوں, میں روزانہ جاتا ہوں, یہ میری دکان ہے, ٹھیک ہے, میرا ایک بھرم ہے, میں اس بھرم کی بنیاد پہ جا کے نا بولی میں کھڑا ہو جاتا ہوں. بولی لگ رہی ہوتی ہے نا, نہیں تو کس دن سبزی منڈی چلے جائیں وہاں پہ بولی لگتے ہوئے دیکھیں, ٹھیک ہے, ہانکا ہوتا ہے بولی لگتی ہے, ہانکے کے ذریعے بولی لگتی ہے. تو بولی لگ رہی ہے, پیسے میرے پاس کوئی نہیں, پیسے میرے پاس کوئی نہیں ہے, اور یہ ان اسلامک ہے ویسے بائی دا وے, پیسے میرے پاس کوئی نہیں ہے لیکن دکان ہے میری, میں روزانہ وہاں پہ جاتا ہوں. میں جا کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے بولی جیت لی, ٹھیک ہے. اس نے کہا جی کہ چلو جی سودا رجسٹر کرواتے ہیں منشی کے پاس, اور آپ پیسے تو منشی کے ذریعے ادا ہونے ہیں نا, ٹھیک ہو گیا, اوکے. میں وہاں سے نکلا, وہاں پہ ایک بندہ کھڑا تھا, میں نے 10 روپے یا 100 روپے پروفٹ لے کے اسے وہ مال بیچ دیا اور اسے کہا کہ کیش نکال, ٹھیک ہے, میں نے بولی میں خریدا, تو مجھ سے ویسے ہی لے جا. وہ 100 روپیہ اس نے 100 روپے سمیت جو پیسے دیے, 100 روپے میں نے اپنی جیب میں ڈالا, باقی اس کو دے دی. اس کو کہتے ہیں سٹا اسٹاک مارکیٹ کی, کہ پیسے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن مال آپ نے خرید لیا اپنی گڈ ول کے اوپر, اور پھر اس مال کو اگلے ہی لمحے یا کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد آپ کو موقع ملا تو آپ نے وہ مال بیچ کے اپنا وہ مارجن رکھ کے اگلے کی ادائیگی کر دی. یہ کیا ہے اس میں, کیا ہے اس کی ٹرمینالوجی کا بیس کیا ہے, یا اس سے ملتی جلتی جو اور ٹرمز استعمال ہوتی ہیں؟ حاضر ریٹ تو سمجھ آتا ہے ہمیں, حاضر ریٹ یہ ہے, ان کی ذرا تھوڑی وضاحت کرتے ہیں ذرا سادہ الفاظ میں. میں نے وضاحت کر دی ہے جی, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی. ہم نے کوشش کی, نال چاہ بھی پیتی میں, ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. امید ہے کہ میں نے بھی آپ سے سیکھا ہے, تو یقیناً آپ نے بھی میرے سے سیکھا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.